بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے بنایا۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکمی اور فساد کے باعث فرشتوں کے افواج بھیج کر انہیں سمندر برد کر دیا، اور اس طرح زمین کے عمل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی اتباع اپنی اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک مکالمے کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائیں اور خون بہائیں؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر خنکاناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے جب میں اس مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سرجرست ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے اور زمین ان سے کہتی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھے میں سے کچھ کام کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اجرائیل جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں ہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے لیے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کریں۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگ و قوم کی بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے ہیں، نہ کہ عجمی یا عربی روایت میں آتا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافری کائنات انسان کا حوالہ مکمل کر دیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ آج تمہارے تسلیمات ہیں۔ یوں ہی دو اہم سبق بنینو انسان کو آفرینس پر ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جیسے ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، چھینک کے اصول میں اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قصے میں
مسائط آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سکھایا گیا کہ باقی نوک کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع ہی میں بتا دیا گیا کہ اے بنی آدم، تم اپنوں سلامتی کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو سیاہ کے نام سے سکھاتے ہیں اور فرشتے کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان پر آسیہ کا نام پوچھتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا دیا ہے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں اور باری جلا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گریں اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقعہ ہے کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے جوہد و عبادت کی بنیاد پر اعجازی طور پر فرشتے والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باقی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس کے دریافت کرتے ہیں کہ تم یہاں سجدہ نہ کرنے سے کس چیز سے روکا ہے؟ تو وہ ملعون کہنے لگا کہ اس انسان سے بہتر ہوں، اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر وہ بھی حالت و کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے گئے کرائے گئے پانی پھیر گیا اور وہ رذیل اپنے من سے فرگ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، تم اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ کبوتر کرے، یہاں بس باہر نکل، تو جلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز ایک قیامت تک کی ملعون یعنی زندگی مانگتا ہے تو اسے دی جاتی ہے، پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور پھر ان پر ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں اور ان کے اکثر شکر گزار نہ پاؤں گا۔ یوں ہی شیطان دربار سے نکال دیا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالی حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی برنیرو انسان کی اگواس کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب زبان سے کر دیا تھا، کیوں نہیں؟ اے رب، ہم اس دنیا پر گواہ ہیں کہ وہ وقت حضرت آدم تمام انسان کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ روپ اور نسب سے سب الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنوں بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قائم کے بعد حضرت آدم کو ایک خالد محسوس ہونے لگی۔ فرشتے تو احترم رب کی شرح میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ
کیا کریں، اس علموت اسا آپ کو آتا ہو چکا، مگر اس علم کے بارے میں فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ کس کے گفتگو کریں، کہاں کرائیں پائیں۔ ایک دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی عورت۔ پھر پوچھا کہ تمہاری تخلیق کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی کہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہوا، معنوی جامدار۔ پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امولناسی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے اصول کی قسم کس میں آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے گنبد بتاتا تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا۔ تسبیحات میں الگ الگ کی کرائے وہ درد اور تخلیق کا درخت تھا۔ وہ کوئی اسے جاودانی حیات کا پھل بتاتا، مگر سچ میں یہ ہے کہ صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم نہ تھا، بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر منہم ہیں کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھا، باقی جو چاہے وہ پیو۔ مگر انسان کا فتنی تیز جاسوس اور شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا۔ ابلیس انہیں بڑے ناصحانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور تم اس درخت سے اس لیے روکے جا رہے ہو کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخرکار بصری تقاضوں کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جلے امجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اتر جاؤ تم سب کے یہاں، سب سے جاؤ دنیا میں رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، تام و قائم ہوگا اور تمہیں وہیں رہو گے۔ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یعنی انسان اور شیطان کہا جاتا ہے کہ جب آپس سے یہ خطا ہوئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم سے اس کی خیلت اور آریس واپس لے لو۔ چنانچہ آپ کے سر سے تاج اور دیگر آریس اتار لی جاتی ہے، تو آپ رو رو کر چلاتے معافی مانگیں۔ ندا آتی ہے کہ اے آدم، تم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں یا رب، مگر آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دنیا میں آ کر ایک عرصہ سخت نوادت کی حالت میں روتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر رحمت کے رحمتیوں جوش میں آتی ہے اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک اور علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم بنیادی علوم کے سرچریانی عقل دوخی کا ملا، اور دوسری صورت میں نجات کا اس وہی آپ کو توبہ کا سلیقہ اور آپ کے انداز دکھایا گیا۔